نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے بہت ہی اہم خواب اور ان کی تعبیرات بتانے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل کے اندر دیکھ لیا کہ یہ جو خواب میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں جو اچھی قسمت والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، سچے خواب، یا تو وہ کسی انسان کے لیے تسلی ہوتے ہیں، یا خوشخبری کے طور پر ثابت ہوتے ہیں، یا وہ تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو آج میں آپ کے سامنے خواب بیان کرنے والا ہوں، یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو ہے بطور خوشخبری کے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ خواب بہت ہی اچھے خواب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ان تمام خوابوں کو سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ اگر آپ نے اس جیسا کوئی خواب دیکھا ہو تو یہ خواب آپ کے لیے خوشخبری ہو جائے گا، آپ کو تسلی ہو جائے گی، اور آپ کی مایوسی ختم ہو سکتی ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا تو آئندہ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اس خواب کی تعبیر پہلے سے معلوم ہوگی، تو یہ خواب بھی آپ کے لیے تسلی یا خوشخبری یا پریشانی سے جو ہے کمی کی طرف جو ہے آپ کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، ان میں سے پہلا خواب، اگر کوئی خواب کے اندر بکری کا بچہ دیکھتا ہے تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب مال کثیر پر دلالت کرتا ہے، یعنی مال کے اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے، رزق کے اضافے کی طرف، نعمتوں میں اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ خواب اس بندے کو بھی آ سکتا ہے کہ جو روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے، یا ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دیں تو یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو پریشانی اس کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ خواب اس کے لیے تسلی بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ ناظرین، اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر مغز، پستہ، بادام یہ چیزیں دیکھتا ہے یا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور یا اپنی اس کو بہت زیادہ مقدار میں دیکھتا ہے۔ اب علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی مقدار میں یہ خشک میوہ جات دیکھتا ہے تو اتنی مقدار میں اس کو مال ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی خواب جو ہے اس کے لیے خوشخبری کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تیسرا خواب کے اندر کوئی بندہ چاول کھاتا ہے۔ اب چاول کھانے کی تعبیر کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تو چاول کھانا یہ خواب بھی مال کثیر پر، نعمتوں میں اضافے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر چاول کے اندر دہی ہے تو پھر یہ پریشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ سبز اور خوبصورت باغ کے اندر پھر رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہا ہے، تو یہ خواب بھی اس کے پریشانی ختم ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، مال کثیر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اسی طرح نعمتوں کے میں اضافہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور اسی باغ کے اندر کوئی بندہ جو ہے کوئی پودا لگا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوبصورت بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر باغ میں سے کسی کو جو ہے پودے کو توڑتا ہے اور جو ہے یہ خواب جو ہے اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس باغ کو پانی دے رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح خواب کے اندر کھجور دیکھتا ہے یا کھجور کا درخت دیکھتا ہے تو یہ بھی مال کثیر اور نعمتوں میں اضافہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ دودھ پیتا ہے یا دودھ دیکھتا ہے، لیکن دودھ صاف ستھرا ہے اور جس سے پینے سے اس کو لطف آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ خواب بھی پریشانی سے نجات کی طرف، اگر یہ شخص بیمار ہے خصوصی طور پر تو شفا ملنے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح مال کثیر، نعمتوں میں اضافہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی بندہ خواب بارش دیکھتا ہے، ایک ہوتا ہے طوفانی بارش، جیسے سیلاب، جیسا حالیہ دنوں کے اندر ایک خوفناک صورتحال ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، تو یہ اگر خواب کے اندر سیلاب دیکھتا ہے اور اس طرح اس کی بارش، ایسی بارش، طوفانی بارش جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو یہ خواب پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر لیکن ایسی بارش جو رم جھم ہو اور جس سے لطف اندوز ہو رہا ہو تو یہ خواب اس کے لیے خوشخبری۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی کام میں رکاوٹ ہے تو رکاوٹ ختم ہونے کی طرف اشارہ، پریشانی ختم ہونے کی طرف اشارہ، اور کسی قسم کی بھی پریشانی ہے وہ پریشانی ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خواب کے اندر کوئی بندہ گھر کے جو ہے خوبصورت گھر دیکھتا ہے
اور کھلا گھر دیکھتا ہے کہ گھر اس کا وسیع ہے، وسیع ہو چکا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اس کا گھر جو ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن خواب میں اپنے گھر کو بہت زیادہ وسیع دیکھتا ہے اور کھلا دیکھتا ہے، تو رزق میں کشادگی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ناظرین اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اسی طرح ناظرین اگر کوئی خواب کے اندر صاف شفاف پانی دیکھتا ہے، وہ بہہ رہا ہے یا اپنے آپ کو پانی جو ہے پیتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ خواب بھی مال کثیر اور نعمتوں میں اضافہ کی طرف اشارہ ہے، پریشانی ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ خواب بھی خواب دیکھنے والے کے لیے کسی طریقے سے خوشخبری کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ شہد کھا رہا ہے یا شہد لوگوں کو کھلا رہا ہے، تو اس کی دو تعبیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کثیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، پریشانی ختم ہونے کی طرف اشارہ، اور اگر خصوصی طور پر یہ شخص بیمار ہے تو بیماری ختم ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی طرح جس طرح شہد کھانے سے اللہ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، کھانے والوں کے لیے اس میں شفا ہے، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہو، خواب کی تعبیر بھی یہی ہے کہ بیماری کی ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر یہ بندہ شہد لوگوں کو کھلا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے علم سے نفع اٹھائیں گے، اس کی صلاحیتوں سے، اس کی استعداد سے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عطا کیا ہے اس سے اس کو لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگ اس کے جو ہے اس کی صلاحیتوں سے، اس کی جو ہے اس سے فائدہ اور حکمت سے فائدہ اٹھائیں گے، علم سے اس کے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح ناظرین اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے کسی بلند پہاڑ کے اوپر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یعنی اونچائی کے اوپر دیکھتا ہے، تو اس کی دو تعبیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ مقام اس کا مرتبہ بلند ہوگا، اور دوسرا جو ہے کاروبار میں ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس سے انسان دیکھنے سے اس کے لیے خوشخبری کے طور پر ثابت ہو سکتے ہیں، پریشانی سے نجات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے دیکھنے والوں میں سے کسی نے بھی یہ خواب دیکھے ہیں تو یہی تعبیر ان کی ہے، اور تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے کہ جب چاہے انسان کے لیے وہ تعبیر ثابت کر دیں اور تعبیر اس کے لیے ظاہر کر دیں، اور انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ انسان صبر اور استقامت سے کام لے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ اور دعا ہے کہ جتنے بھی احباب دیکھنے والے، چاہے وہ میری بہنیں ہیں یا مرد حضرات ہیں، پریشان ہیں، کسی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں آسانی پیدا فرمائے، اور جو روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام۔